صلوا على النبي دوبارہ چلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات دل و جان کے ساتھ حضور نبی کریم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ذات وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لا مثال ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ عالیہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے اگلے پروگرام پر بھی جانا ہے، اس لیے بغیر تمہید کے بعد شروع کرتا ہوں۔ میں نے آج سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک عقیدے کے متعلق ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا میں نے آج اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ آج ہمارے زمانے میں ہر بندہ پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی میرا کام نہیں چل رہا، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے سر میں درد ہے، لہذا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرا کام نہیں چل رہا، ہمارے گھر کے اندر چیزیں گر پڑی ہیں، برتن ٹوٹ گیا ہے، لہذا ہمارے اوپر کسی نے کوئی جادو کر دیا، ہمارا کسی نے رزق کی بندش کر دی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ اتنے کچے عقیدے اسلام کے اندر نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے لیے ہم رحمت کے دروازے کھول دیں تو کوئی ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جن کے لیے اللہ دروازے بند کر دے تو پھر ان کے کوئی دروازے کھول نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی سبز جھنڈا نظر آیا، کوئی جھنڈا نظر آیا، کوئی جھنڈی نظر آئی، کوئی پتھر نظر آیا تو وہیں پر بیٹھ کے رام رام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میرے بندوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو میرا بندہ اس وقت کیا کرتا ہے۔ ہمارے کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیش آ جائے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، پھر بھاگتی ہیں، ہماری عورتیں خاص طور پہ بھاگتی ہیں بابوں کے پاس، بابا جی میرا بیٹا بیمار ہے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ وہ بابا کہتا ہاں تمہاری رشتہ دار ہے کوئی، اس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، تو لگتا ہے اس نے کچھ کر دیا۔ وہ کہتی ہاں مجھے بھی اس پہ شک تھا۔ بابا 500 روپیہ لیتا ہے، ماشاءاللہ چل، اب بابے کے پاس جاتی، پھر کوئی اور بابا ڈھونڈ لیتی ہے۔ بابے بھی ویسے کہتے جیسے فرشتے ویسی روحیں، میرا جی فلانے بندے نے نا میرے کام کی بندش کر دیا، میرا رزق بند کر دیا، میرا بچہ بیمار ہوگا، کسی نے کچھ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلیو ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، جن کے لیے اللہ دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان کے دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جن کے لیے اللہ دروازے بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے دروازے کھول نہیں سکتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے عقائد اور نظریات کی طرف کہ ہماری قوم، ہمارے بال بچے، ہماری مائیں بہنیں کس سمت پہ جا رہی ہیں۔
مشکل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھک جائے اور یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا جہان کے اندر ایک بندہ کہتا ہے یار میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں ساری نیکیاں کرتا ہوں، پھر میرے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ جب میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دلوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اور پھر شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ یار تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو نیکیوں کے کام بھی کرتا ہے، پھر بھی تیرے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب سنیے گا، میں بتاتا ہوں کہ جب اللہ کسی نیک بندے پر مصیبت اور پریشانی بھیجتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بندے کو بہت بلند مقام دینا چاہتی ہے، بہت بڑا درجہ دینا چاہتی ہے۔ وہ اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، نیکیاں کرتا رہے تو وہ درجہ پا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے تقدیر میں اس کے لیے بہت بڑا درجہ لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس نیک بندے پر مصیبت بھیجتے ہیں، اور پھر نیک بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے اس مقام اور درجے تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک بندہ ساری زندگی نمازیں روزے رکھ کے بھی وہاں تک حاصل نہیں کر سکتا وہ درجہ۔ یہ مقصود ہوتا ہے کہ جب نیک بندے پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اس کا درجہ اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے، مقام اور بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن مقدس میں انبیاء کرام کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان نبی اور رسول ہیں، 40 جو ہے وہ 100 سال تک ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ عطا فرما دیا علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، آخر وقت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل اور اسحاق دیتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں ابراہیم اسے ذبح کر دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مقرب ترین ہستیاں کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اتنے دنیا جہان کے نورانی فرشتے بھی اللہ کے مقرب اور قریب نہیں ہوتے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام اور رسل اعظام اللہ کے مقرب اور قریب تر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، تو وہ اندر سے پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ مسائل اور پریشانی اگر نیک بندوں پر آتی ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجے اور مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام معاذ اللہ کوئی خطان کی بنیاد پر تو نہیں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، انہیں اعلیٰ درجہ دینے کے لیے اور قرآن میں ان کا واقعہ نقل کرنے کے لیے تاکہ لوگ قیامت تک ان کا واقعہ پڑھیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے واقعہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے ہے، حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ان کا درجہ، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ آزمائش اور امتحان لے کر آتے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ ان سے کوئی خطائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ہستیاں ہوتی ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہیں، اللہ ان پر بھی آزمائشیں بھیجتا ہے تو پھر ان کے درجات اور مقام بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اس لیے جب نیک بندوں پر کوئی مصائب اور پریشانیاں آئے تو پھر دلوں میں بے چینیاں نہیں ہونی چاہیے، پھر اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلند درجہ اور بلند مقام عطا دینا چاہتے ہیں۔ تو آج کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے
تو لوگ عام طور پہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں تم نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اس لیے جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے پہلے اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو پھر دین کے اوپر استقامت رکھے، دین کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ یہی ہمارے ایمان کا جو ہے نا وہ ایک ثمرہ ہے، یہی ہمارے ایمان کی ایک نشانی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی ایمان جو ہے وہ ہمارا ڈولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام